سردست میں نے ان بہت ساری باتوں میں سے ایک جو سامنے لائی ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ریسرچ ورک تو انفارمیشن کا ہوتا ہے، ایک اس انفارمیشن کو ڈائجسٹ کرنے کے بعد اور اس میں سے ایک کوئی ایسا پہلو نکالنے کے بعد کہ جسے پوائنٹ ٹو پونڈر یا قابل غور نقطے کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں بعض دفعہ چیزیں، تو میں تو اپنے پروگرام میں ان جسٹ اطلاعات اور نشریات کی بجائے ان نکات کو سامنے رکھنے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں جن کا اثر ایک دن، ایک ہفتے یا ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتا، اس کا دیر پا اور دور مار اثر ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے جو پچھلے کچھ دنوں سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو ایک لائن جو سامنے آتی ہے جسے میڈیا کی زبان میں ون لائنر کہتے ہیں، جس کو آپ عنوان بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ یہ بنتا ہے کہ تحفظ کے نعروں کے نتیجے میں مسلسل ایکسپوز ہوتا ہوا معاشرہ اور مسلسل ایکسپوز ہوتی ہوئی امت۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام کو جب بھی اور جہاں بھی ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو حملہ خود پلٹ کر ان اسلامسٹوں نے بنیاد اسلام اور بانی اسلام کی تعلیمات اور ان کے فیصلوں پر کیا ہے، مگر ان کے پیروکاروں اور ان کے ساتھ جو ہلڑ باز ہجوم ہوتا ہے اس کو نہ کبھی سمجھ آئی اور نہ ہی انہوں نے کبھی پلٹ کر پوچھا کہ یہ آپ نے کہا تو یہ تھا، نعرہ تو ہم نے یہ لگایا تھا، مقصد تو ہمارا یہ تھا کہ ہم نے فلاں چیز کا تحفظ کرنا ہے، فلاں چیز کے ہم قیام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس چیز کو ہم قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے تو کلاڑا پکڑ کے اس بنیاد کو، اس جڑ کو ہی کاٹ دی ہے۔ جیسے یہ اگر تازہ ترین جو تحفظ بنیاد اسلام بل جو تھا اس کی طرف بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس بل کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو بنیاد اسلام کے اوپر حملہ اس بل کے ڈرافٹ کرنے والوں نے خود کیا ہے۔ یعنی کیا مسئلہ تھا کہ 5 بنیادی ارکان اسلام اور 7 ارکان ایمان یہ آلریڈی آج صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے جا چکے تھے اور پچھلے 1500 سال سے امت مسلمہ اس کو جانتی تھی اور جانتی ہے۔ ارکان اسلام میں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ارکان دیے جا چکے تھے اور بچے کو یہ حفظ کروائے ہوئے تھے۔ اور ارکان ایمان میں بتایا ہوا تھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و علی قدر خیر شر، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب سے پہلے بتائی ہوئی تھی کہ ایمان میں آپ کی یہ بنیادیں ہیں، ارکان یا اسلام کے لیے ارکان اسلام کے طور پر آپ کے یہ 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان اور ان ارکان ایمان کے ہوتے ہوئے اسلام کو اگر اس زمانے میں تحفظ بنیاد اسلام کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کیا یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں کہ جنہوں نے بنیاد رکھی تھی انہوں نے جو ارکان دیے تھے وہ ناکافی ثابت ہوئے آپ کی نظر میں کیا؟ اور کیا پچھلا 1500 سال جو اسلام نے گزارا کیا ہے تو اسلام کو گویا آگے مستقبل میں آنے والے ایک زمانے میں پاکستان کے اندر بعض کریکٹر لیس قسم کا جو ملائیت کا ہجوم ہوگا ان کے نتیجے میں فورس کی ہوئی اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ بنائی ہوئی اسمبلی اور ارکان اسمبلی کے بعض قراردادوں کی ضرورت ہوگی جس کے نتیجے میں اسلام کا قیام اور اس کی بنیادیں بنیں گی، اور یہ پھر پہلی عمارت ہوگی دنیا میں کہ جس کی بنیادیں جو ہیں وہ اس کے مکمل ہونے، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کی آپ کو باری نہیں آتی، اور آپ جب بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی دین مکمل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی ہے مکمل۔ جب یہ مکمل تھا تو جس عمارت کی تکمیل ہو چکی ہے اس کی بنیادیں آج آپ 1500 سال بعد بھرنے لگے ہیں۔ لیکن یہ سوال آپ سے آپ کا ہجوم اس کیوں نہیں پلٹ کے پوچھ سکتا؟ تو یہ ہجوم جو ان ملانوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوتا ہے،
اس کے پاس ایس او پی طے کرنے کا نہ شعور ہے نہ وقت ہے۔ اب آئیں ان کی لیڈرشپ کہ جو ان کو پیچھے لگا کے چل پڑتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ میں پہلے عرض کر لوں چھوٹا سا، کہ جس وقت یہ مجیب الرحمن والا، شیخ مجیب الرحمن والا اور بھٹو والا کھینچا تانی اور یہ ابھی پیک میں تھا، تو اس زمانے میں چوتھے امام آباد میں جو بنے جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد صاحب، وہ اس وقت خلیفہ نہیں تھے، تو وہ بنگلہ دیش میں اس زمانے میں جب یہ ٹسل اپنی پیک پہ تھی، تو انہوں نے ایک ملاقات کے لیے ٹائم رکھا ان سے اور ملے شیخ مجیب الرحمن سے۔ تو یہ انہوں نے خود ہی واقعہ بتایا ہوا ہے کسی اپنے اسپیچ میں، اور تحریر میں بھی آ گیا ہوگا، کیونکہ خلیفہ وقت کے طور پر جب باتیں بتاتے ہیں تو وہ پھر ڈاکومنٹ تو ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جب ٹائم لیا ہوا تھا تو وہ ناشتے پہ انہوں نے مجھے 10 یا کچھ منٹ کا ٹائم تھا، تو وہ انہوں نے سارا وقت جو ہے وہ اسی میں کرتے رہے کہ جو میں نے یہ کیا ہے وہ ہے فلاں، جو اس وقت ٹسل تھی ان کی سیاسی طور پر۔ تو گھڑی بھی سامنے پڑی تھی، تو میں نے ان کو اینڈ پہ جا کے میں نے کہا جی مجھے جو آپ نے وقت دیا تھا اس میں 7 8 9 منٹ تو آپ نے خود ہی سارے استعمال کر لیا، میرے پاس رہ گیا 1 یا 2 منٹ۔ تو اس میں اب ایک ہی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جتنے دنیا کے بعض لیڈروں سے، سیاستدانوں سے، ایکٹیوسٹوں سے یا مختلف لوگوں سے ملا ہوں، تو میرے تجربے میں میں نے آج تک آپ جتنا کمزور سیاستدان نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ ایسے سامنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے جا کے ان کو جملہ سیدھا جا کے لگا متھے میں، لیکن بہرحال وہ سیزنڈ پولیٹیشین تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، تو کہتے ہیں آپ عجیب بات کر رہے ہیں، بنگال کا بچہ میرے پیچھے ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے آپ جتنا کمزور سیاستدان نہیں دیکھا۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بچہ جو ہے وہ سیاستدان کے یا لیڈر کے پیچھے ہی ہوا کرتا ہے، آگے نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے کا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ بچے آپ نے کتنے پیچھے لگایا ہوا ہے، ہجوم آپ نے پیچھے کتنا لگا ہوا ہے آپ کے۔ پوائنٹ جو نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اس بچے اور اس سارے ہجوم کو اپنی قابلیت کی بنیاد پر اور اپنے فیصلوں کی بنیاد پر اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، یا انہوں نے ساروں نے پکڑ کر اپنے جذبات اور اپنے ہجوم کی جو پریشر ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے آپ کو آگے لگایا ہوا ہے۔ یہ ہے ایشو۔ کہتے ہیں کہ یہ بات ان کی سیدھی دل اور دماغ میں اتری، اور پھر گھنٹہ بھر یا کافی دیر تک پھر اس موضوع پہ بات ہوئی ان کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بچہ ان کے پیچھے ہے، ان کی تو میں نے اوقات بتا دی ہے آپ کو، کہ ان کے جو ٹوٹل ہے وہ ان کا یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ کرنے کا کام ہوتا تو وہ ان نان سینسیکل نعروں کے پیچھے ان کے ساتھ نکلتے ہی کیوں۔ اور اللہ ماشاءاللہ میں نے بہرحال آج تک کسی اچھے معقول ریزنیبل پڑھے لکھے اور جس کی کوئی ذاتی رائے ہو، جو ذاتی سوچ کا نظام فکر رکھتا ہو، اس کو میں نے ویسے آج تک ان جیسوں کے ساتھ اور ان کے پیچھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ لیکن اب ان کی اپنی سچویشن کیا ہے کہ اب آج زیادہ تر واقعات ہیں، لیکن یہ وہ ہیں کہ یہ جو بیتی ہوئی باتیں ہیں، اور ان کے نتیجے میں ہم نے زندگی میں خود ان چیزوں کو اپنے سامنے رونما ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب یہ گائیاں گواچتی ہیں تو کھرا پھر کس طرف جاتا ہے۔ ایک فرمان ہے میں نے سب کی سنی